غریب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچنز تھے کہ پوچھا تھا کہ کیا ہم کسی فوت شدہ کو صرف حج و عمرے کا ثواب پہنچا سکتے ہیں اور باقی قرآن کا یا نماز یا روزے کا ثواب نہیں پہنچتا؟ یہ کسی نے کہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ علامہ شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رد المختار میں جو در مختار کی شرح ہے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہر عمل کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، مستحب ہو، وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا قرآن پاک کی تلاوت یا حج یا عمرہ ہو۔ آپ جو بھی نیک عمل کریں، دل میں نیت کریں یا زبان سے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، تو انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا۔ حدیثوں میں کہیں پر بھی صرف حج یا عمرے کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا گیا۔ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی حج کرو، اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرو، اور اسی طریقے سے فرمایا تم اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھو، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھو، یعنی نفل روزے ان کے لیے بھی رکھیں، نمازیں ان کے لیے پڑھیں، یعنی نفل نماز پڑھ کے اس کا ثواب ان تک پہنچائیں۔ لہذا جن صاحب نے اعتراض کیا یا ایصال ثواب کو دو امور میں مقید کرنے کی کوشش کی، یہ ان کے خود ساختہ ایک نتیجہ ہے جو یقیناً گناہ ہے، اور گناہ بھی گناہ کبیرہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے، یعنی کسی کو شرعی حکم یہ کہہ کر دے کہ یہ شرعی حکم ہے اور بغیر علم کے ہو، تو اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کسی عالم سے سیکھا، آپ کو علم ہے، اب آپ آگے دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو علم نہیں ہے، اپنے پاس سے خود ساختہ مسئلہ بیان کر کے اگر آپ نے آگے بیان کیا، فرض کر لیں تکا صحیح بھی لگ گیا، تب بھی یاد رکھیں انسان گناہ گار ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی عالم دین تھے، انہوں نے بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باغی کا لفظ استعمال کیا، تو جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف بغاوت کی تھی، اس بنا پر میں نے یہ باغی کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیں، باغی وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے کسی کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو چھوڑ کر دوسرا موقف اختیار کر لیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی اس نے بغاوت کی ہے، یہ باغی ہو گیا۔ تو اگر ہم اس مفہوم کو لے لیں تو معاذ اللہ پھر تو لفظ باغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا یہ ثابت کرے گا کہ پہلے آپ انہی کے ساتھ تھے، نظریاتی اعتبار سے، ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے، دیگر معاملات کے اعتبار سے، پھر جب اللہ نے ہدایت دی تو آپ نے ان کو چھوڑ کر ایک نیا موقف اختیار کر لیا، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان سے علیحدہ ہی رہے، اگرچہ ان کے ساتھ تھے، جب یعنی 40 سال تک تو ساتھ ہی رہے، لیکن آپ کسی بھی غلط کام میں کبھی ان کے ساتھ شریک نہیں رہے کہ اعلان نبوت کے بعد پھر ہم یہ کہیں کہ اب نبی کریم نے ان غلط کاموں سے یا غلط حرکتوں کے سلسلے میں ان کو چھوڑ کر بغاوت اختیار کی، اس لیے باغی کہنا صحیح ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ اگر کسی عالم دین نے استعمال کیا، میرا مشورہ یہ ہے کہ توبہ کرنے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے، جھجک نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو پیار محبت سے سمجھا دیں اور آئندہ اس چیز کا استعمال نہ کریں۔ ایک بچی نے کہا ہے کہ میرے سسرال والے مجھے میرے ماں باپ سے 1 ماہ میں صرف 1 بار ملنے دیتے ہیں، اور وہ بھی صرف 1 گھنٹے، اس کے بعد واپس چلو۔ باقی میری بہنیں ہفتے میں 2 بار آ کے ابو سے ملتی ہیں، تو میرے ابو میرے لیے روتے ہیں کہ میں صرف 1 گھنٹے میں آ کے اور پھر فوراً نکل جاتی ہوں، تو اور شوہر میرے بہت اچھے ہیں، ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو میں جتنے بھی ساس صاحبہ ہیں، نندے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں خدا را کسی کو اس کی اپنی زندگی جینے دیں۔ کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے، خلاف شرع کر رہا ہے، تو آپ بالکل انٹرفیئر کریں۔ کسی کی زندگی میں اس طرح انوالومنٹ کرنا یہ شرعاً بالکل صحیح نہیں ہوتا۔ ہمارے مذہب اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں، یاد رکھیں۔
جن کی شادی ہوتی تھی اپنا علیحدہ مکان لے کے وہ رہتے تھے، کیونکہ اتنے بڑے مکان ہی نہیں تھے کہ ان میں پوری ساس بہو نندے سارے کے ساری ایک ہی گھر کے اندر رہیں۔ یہ اب ہمارے ہاں خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اگر سب کے دل ملے ہوں اور شریعت کے مطابق چل رہے ہوں تو بیسٹ سسٹم ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ساس صاحبہ کو گھر میں حکمرانی حاصل ہے تو وہ ہر ایک کی زندگی تنگ کر دیں اور شرعی احکام اپنے ہی وضع کر لیں۔ میں اب آپ کو مسئلہ سمجھا دیتا ہوں کہ شوہر پر یہ واجب ہے کہ ہفتے میں ایک بار بیوی کو ماں باپ سے ملنے دینے کی اجازت دے، اور وہ صبح سے شام تک وہاں رہ سکتی ہے، رات نہ چاہے چھوڑے، رات لے آئیں، ورنہ صبح سے شام تک وہاں پر وہ رہ سکتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار واجب ہے، گویا کہ مہینے میں 4 بار، 4 دن پورا دن وہ وہاں پہ رہ سکتی ہے۔ اور دیگر جو بھائی بہن ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ سال میں کم از کم ایک بار اجازت دینا لازم ہے۔ اچھا، یہ اجازت دینا لازم ہے، اگر وہ یعنی واجب ہے، نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بار ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، وہ چاہے جتنی مرتبہ دے لے، لیکن کم از کم یہ لیمٹ رکھیے کہ اس سے کم اگر کیا تو شوہر گناہ گار ہوگا۔ اب شوہر راضی ہے لیکن آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں اس کے اندر، نہیں تم گھر جاؤ گے اور 1 گھنٹے میں واپس، کیوں 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گی؟ ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے یہی چیز پسند کریں گے کہ وہ یہاں پر آئے اور 1 گھنٹے بس مل کر واپس چلے جائے اور ساس کا آرڈر آ جائے؟ اس وقت تو آپ ان پہ چڑھ جائیں گے کہ پتہ نہیں کیسی ساس ہے، میری بچی کو 1 گھنٹے حالی آنے دیتی ہے، وہ بھی مہینے میں 1 بار، اے اللہ اس کو اٹھا لے۔ آپ کو نہ اٹھائے اللہ تعالیٰ، آپ کو استقامت دے، آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کسی کی بچی کے ساتھ زیادتی کریں، اور یہ قطع رحمی کے زمرے میں آئے گا کہ آپ رشتہ توڑنے کی ایک کوشش ہے یہ، اگرچہ یہ پورا توڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی پابندیاں خلاف شرع ہیں۔ تو اگر کوئی ایسے گھرانے ہمیں سن رہے ہیں تو ہم پہ ناراض ہونے کے بجائے، غصے کا اظہار کرنے کے بجائے اپنی غلطی تسلیم کریں، اس لیے کہ آپ کا غصہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ اللہ کو نقصان پہنچائے گا، نہ رسول کو، نہ شریعت کو، آپ کی اپنی قبر میں اندھیرا لے کر آئے گا۔ شریعت کے مطابق چلیں، اگر آپ کو نہیں پتہ تو علماء سے معلوم کریں، اس کے بعد قدم اٹھائیں۔ اپنے گھر کے ایسے رولز نہ بنائیں، ایسی پالیسیز وضع نہ کریں کہ جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوں۔ شریعت آپ کی نہیں ہے، شریعت اللہ اس کے رسول کی ہے، جو ہر ایک کو زندگی مکمل طور پہ صحیح طریقے سے گزارنے کا حق فراہم کرتے ہیں۔ آپ اس حق کو کیسے سلب کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے بالکل یہ غلط ہے۔ تفصیل میں نے بتا دی، اس کو ہو سکے تو ان کو سنا دیجئے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مسا، میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر نصاب پر زکوٰۃ کا سال پورا ہو گیا لیکن جس دن زکوٰۃ ادا کرنی تھی اس دن کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی اور اس نصاب میں سے پیسے استعمال کر لیے تو ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ اور بولیں۔ میرا دوسرا کوشچن ہے کہ اگر نماز کے بعد منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا لیکن نماز کے اندر ذائقہ محسوس نہیں ہوا تو اس نماز کا کیا حکم بس ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی بہن، وعلیکم السلام۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں۔ بھائی پوچھنا ہے، نماز کے دوران نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نماز کے دوران نماز نفل؟ کے دوران نفل پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی نماز کے دوران نفل کا کیا مطلب؟ یعنی ظہر پڑھ رہی ہیں تو ویسے اضافی نفل پڑھنا یوں؟ چلیں جو مجھے سمجھ میں آئے۔ نماز ختم ہو جائے، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد نفل ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور بولیے۔ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک کویسچن تھا کہ ایک مرحوم شخص کے گھر والے لوگوں سے صدقہ طلب کر رہے ہیں، بھئی ہمیں دو تھوڑا سا، کیوں؟ تاکہ ہم اس کی طرف سے عمرہ کر سکیں۔ توبہ، یعنی اور کوئی اصالِ ثواب کی صورت نہیں ہے، اپنے عمرے کے چکر میں لوگوں کو اس طرح پاگل بنانا کہ جی ہمیں دے دیں تاکہ ہم اپنے مرحوم کی طرف سے عمرہ کر سکیں۔ یاد رکھیں، یہ اس طرح آپ اگر گھر میں کوئی قرآن خوانی رکھوانے کے لیے بھی پیسے لیتے نا تب بھی شرعاً جائز نہیں تھا، کیونکہ نہ مردے کی طرف سے عمرہ کرنا کوئی فرضیہ واجب ہے، نہ آپ کا قرآن خوانی کروانا پیسے کے ذریعے کوئی واجب ہے، آپ ویسے بیٹھ کے قرآن پڑھیں، ثواب پہنچائیے۔ اس میں کسی سے طلب کرنا یہ شرعاً بالکل غلط ہے، یہ بلا ضرورت طلب کرنے میں آئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ مانگا تانگی کی عادتیں ختم کریں، اور اس میں عمرے کا لفظ کہہ کر لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرنا کہ جی دیکھیں ہم تو عمرے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ اس شخص کو ثواب پہنچے، شریعت اس کی بھی آپ کو اجازت نہیں دے گی۔ اور جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، خدا را اس قسم کی چیزوں میں پیسے مت دیا کریں،
آپ دیتے ہیں تو سامنے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے اگر آپ دے کر عمرہ کروا دیں گے نا 6 آدمی آپ کے علاقے میں مریں گے سب پیسے مانگ رہے ہوں گے یار چلو ہم بھی لیتے ہیں ہم بھی عمرہ کر لیں گے ایصال ثواب کر. یہی بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں ہمارے یہاں. علماء کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے. اپنی ننھی سی عقل کو جو شریعت کے تعلیمات سے بالکل خالی ہوتی ہے اس کی رہنمائی سے خالی ہوتی ہے اپنی عقل کے بلبوتے پر مدد کر رہے ہوتے ہیں اور پورے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ سرائیت کر جاتی ہیں ہر طرف. اب علماء بولتے ہیں تو علماء کی سننے کے لیے عوام تیار نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, برائی اور زیادتی کے کاموں میں باہم تعاون مت کرو. اللہ نے منع کیا اس لیے ان کو بالکل مت دیں. اور جو ایسا کر رہے ہیں آپ بھولے پن میں شاید کر رہے ہوں گے پتہ نہیں ہوگا, یہ آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں, اس طرح پیسے نہیں لے سکتے آپ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب, میرا سوال یہ ہے جی جی بولیں. کہ میں بیمار ہوں, پاؤں پہ موزے ڈالے ہوئے ہیں, تبھی اس کا کرنا ہے مسح, پورا وضو تو کر لیا ہے لیکن ہاتھ نہیں پہنچتا ہے پاؤں پہ, کیا اپنی کھونڈی سے کر سکتا ہوں اس پہ مسح؟ جو ہاتھ والی سائڈ پکڑتے ہیں کھونڈی الٹا کر کے اس کو پانی لگا کے تو جیسے ہاتھ لگانا ہے ایسے کھونڈی سے کر سکتا ہوں؟ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. سر دوسرا سوال سر یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ معصوم بچہ فوت ہو جاتا ہے, کیا وہ آخرت میں ماں باپ کو پہچان لے گا سر؟ ٹھیک ہے, اور بس مہربانی سر, تھینک یو. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ چلیں یہ ابھی والے لے لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا نصاب زکوٰۃ کا پورا ہو گیا, یعنی سال پورا ہو گیا نصاب پر, اور زکوٰۃ واجب تھی کہ اسی نصاب میں سے کچھ خرچ کر دیا, تو کیا اس جو خرچ کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں جب پورا سال گزر گیا تو اس مال پہ زکوٰۃ ہو گئی. اب آپ اس کو استعمال کر بھی لیں تب بھی آپ کو زکوٰۃ تو بہرحال ادا کرنی ہے. سال سے پہلے اگر ایک دن پہلے بھی آپ خرچ کر دیتے تو وہ مستثنیٰ ہو جاتا, لیکن جب اس پہ سال تمام ہو گیا اس کے بعد آپ جو خرچ کریں گے اس مال پہ یقیناً زکوٰۃ ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ نماز میں خون کا ذائقہ بالکل نہیں پتہ چلا, نماز کے بعد کچھ ایسا ذائقہ محسوس ہوا, نماز کا حکم کیا ہوگا؟ نماز آپ کی ہو جائے گی, کیونکہ جب تک ذائقہ ہی محسوس نہیں ہوا تو نماز کے اندر وضو توڑنے کا کیا حکم ہوگا؟ وہ تو حلق میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے تب نماز ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے, وضو ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے. نماز کے بعد ہوا ہے تو اس کو نماز کے بعد ہی تصور کیا جائے گا, نماز بالکل ٹھیک ہو گئی آپ کی. ایک بہن نے فرمایا کہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد نفل پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں فجر میں تو طلوع فجر سے پہلے آپ پڑھ سکتی ہیں, جس کو جو مطلب سحری کا ٹائم جس کو کہتے ہیں, یعنی فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے. فجر کا وقت شروع ہو جائے تو طلوع آفتاب تک پورے وقت میں سوائے سنت فجر کے اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے, یعنی نوافل وغیرہ. فرض و سنت فجر ہوگی یا اس کے فرض ہوں گے, ہاں قضا نمازیں اگر آپ کے رہ گئی تھیں, وطر رہ گئے تھے یا اور زندگی کی قضا نمازیں, وہ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں لیکن چھپ کر, سب کے سامنے نہیں. باقی نوافل نہیں پڑھ سکتے. آپ کا سوال نوافل کے بارے میں ہے. ظہر سے پہلے ظہر کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں, عصر سے پہلے پڑھ سکتی ہیں جب تک آپ نے فرض ادا نہیں کیے, لیکن جیسے عصر کے فرض پڑھ لیں گی تو پھر عصر کے فرضوں کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہر طرح کی نفل نماز منع ہو جاتی ہے. مغرب کے اندر مغرب کے سے پہلے چونکہ وہ مکروہ وقت چل رہا ہوتا ہے عصر کا, اس میں نہ پڑھیں. مغرب کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 2 رکعت نفل ہلکی سی پڑھ لیں, یعنی بڑی لمبی اس میں صورتیں نہ ہوں. کہ یہ فقہ حنفی بھی مستحب ہے کہ جماعت سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ دی جائیں. امام شافعی کے ہاں واجب ہے, ہمارے ہاں صرف مستحب ہے. لیکن اگر آپ مسجد میں ہیں تو نہ پڑھیں, کیونکہ لوگ بدگمان ہوں گے کہ یہ عصر کے ٹائم یا اس وقت میں کیوں پڑھ رہے ہیں, ہمارے یہاں معمول نہیں ہے. گھر میں بہنیں پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ سکتی ہیں مغرب کے 3 فرضوں سے پہلے 2 رکعت نفل. اس کے بعد عشاء تک پڑھ سکتی ہیں, عشاء سے پہلے اور بعد بھی پڑھ سکتی ہیں. ہر نماز کا میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ کبھی کچھ چیز نکل جائے تو یوٹیوب پہ پروگرام ڈلتا ہے, اپلوڈ ہوتا ہے, وہاں پہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیا کریں. مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھائی نے فرمایا کہ یہ بیمار ہیں اور موزے پہنتے ہیں اور ان پہ مسح کرتے ہیں, باقی وضو کر لیتے ہیں, لیکن ان کا کسی وجہ سے موزوں تک پیر نہیں پہنچتا. تو کیا یہ تری کسی لکڑی یا جیسے انہوں نے کوئی لفظ کہا مجھے ذہن میں نہیں آیا, کوئی چیز ہوگی بہرحال اس سے وہ کہ آپ پانی اگر وہاں تک پہنچا دیں, ہاتھ نہ پہنچے تو مسح ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو یہ بالکل ہو جائے گا. اصل چیز ہے تری کا پہنچانا.
اسی لیے فقہاء نے فرمایا اگر کوئی اس طرح کے موزے پہن کے مثلا ایک شبنمی گھاس میں چلے اور تری اس کے موزوں تک پہنچ جائے تو یہ مسح ہو گیا. ہاتھ سے پھیرنا سنت کریمہ ہے ورنہ ہو جائے گا. اسی طرح بارش اگر برسی اور اس پہ بہت سارے قطرات گر گئے ہیں تو یہ مسح کا حکم ہو جائے گا. تو اس لیے آپ اسی طرح کر لیں. اگر آپ کے ساتھ شرعی عذر ہے تو بالکل آپ کا موزہ مسح ہو جائے گا. ایک یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا چھوٹا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو کیا وہ آخرت میں اپنے ماں باپ کو پہچانے گا؟ تو جی بالکل پہچانے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ ماں باپ کی کفالت میں ان کو دے گا. وہ چھوٹا بچہ سفارش کرے گا بارگاہ الہی میں اپنے ماں باپ کی، اور اس کی سفارش بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وہ اللہ سے جھگڑا کرے گا. جدل کے الفاظ ہیں، جھگڑا کرے گا کہ میرے ماں باپ کی بخشش کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرے گا. وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں ہوگا اور پھر اس کی پرورش ہوگی. اس کو دودھ پلایا جائے گا، بڑا ہوگا اور وہ پھر اپنے ماں باپ کو نہ صرف پہچانے گا بلکہ ساتھ رہے گا. اچھا یہ نہیں کہ بڑا ہونے کے بعد پہچانے گا، کیونکہ سفارش تو وہ کچا بچہ کر رہا ہے، چھوٹا بچہ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کو الہام فرمائے گا اور وہ اس وجہ سے اپنے ماں باپ کو پہچان پائے گا. تو بالکل ہماری جو بہنیں اس وقت ہمیں سن رہی ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں سے محروم ہوئیں، ان کے جگر کا ٹکڑا، ان کے دل کا ٹکڑا ان سے جدا ہوا، غم بہت ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے. ماں باپ بھی بیچارے بہت صدمے میں ہوتے ہیں. لیکن تھوڑی سی ہمت رکھیے، کل یہ بچہ انشاءاللہ اللہ نے اگر آپ کا پھول آپ سے لیا ہے تو اس کے بینیفٹس اور انعام بھی آپ کو دے گا. لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ آپ مطلب بدتمیزی نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں الفاظ بغاوت ادا نہ کریں، ناشکری کے الفاظ نہ ہوں. آپ اللہ تعالیٰ کے کو خدا نہ خواستہ کوئی غلط لفظ نہ کہہ دیں کہ اللہ تو نے کیا ظلم کر دیا، تجھے میرے بچہ نظر آیا تھا، یہ کیسے ناانصافی ہے. اس طرح تو پھر ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے. پھر وہ بچہ کیا سفارش کرے گا اگر والدین کا ایمان ہی باقی نہیں رہے گا. تو اگر کسی نے اس طرح کے کوئی بدتمیزی کے جملے ادا کیے ہیں تو وہ تجدید ایمان کر لیں، تجدید نکاح کر لیں، دوبارہ نکاح کریں، دوبارہ مسلمان ہوں، کلمہ پڑھیں، باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ زندگی میں تھوڑا سا احتیاط کی جائے. یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب کوئی کتا سامنے سے آتا ہے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا قتمیرو یا قتمیر، اور وہ کہتے ہیں اس طرح کہو نا تو کتا بھاگ جاتا ہے. تو یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بزرگان دین نے اپنے ذاتی تجربات سے یہ بات لکھی ہے کہ قتمیر جو تھا یہ اصحاب کہف کے کتے کا نام تھا. تو اگر کوئی کتے سے آپ کو خوف ہو کہ یہ کاٹ کھائے گا تو آپ اس میں یہ لفظ کہہ کر یا قتمیرو زور سے یا قتمیر کہہ کر آپ دیکھیں تو وہ کتا پیچھے ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے پھر زبان کی ایک تاثیر بھی چاہیے ہوتی ہے اور بھی مسائل ہوتے ہیں. چنانچہ میں نے پہلے کہا کہ یہ بعض لوگوں کے تجربات میں آیا ہوگا تو لکھ دیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یا قتمیر کہیں اور کتا آپ کو کاٹ لے تو آپ نے یہ کیا کیا، یہ بزرگوں نے کیا لکھ دیا. ایسی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن بہرحال آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں. تجربات میں آیا ہے تو انشاءاللہ فائدہ بھی دے گا. ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے یوں کہا کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. کیا یہ کلمہ کفر ہے؟ دیکھیں یہ کلمہ کفر تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کفر سے بیزاریت کا اظہار ہی تو کر رہا ہے کہ اگر میں نے یہ بات کہی تو پھر مجھے کلمہ نصیب نہ ہو. یعنی میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر نہ ہو تو پھر مجھے کلمہ نصیب نہ ہو. اس میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کفر سے راضی، لیکن اصل میں بیزاریت کا اظہار ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو تو پھر مجھے ایسا ہو جائے، ناپسندیدہ چیز یعنی مجھے مل جائے. لیکن بہرحال اس میں فقہاء نے یہ ضرور لکھا ہے کہ اس شخص کو احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا. کہ اگرچہ اس میں ایک نفرت کا پہلو موجود ہے، لیکن اگر ایک اور جہت سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہونے پر راضی ہو رہا ہے. تو اس لیے بہتر یہ کہ کر لیں اور ایسے الفاظ ہرگز نہ کہا کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود اپنی باتوں کی نوعیت کا احساس نہیں ہوتا. ہم ایک بات کہتے ہیں، اس میں وہ نیگیٹو پہلو نکل رہا ہوتا ہے جو سامنے والا کہہ رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس و شعور نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو ایسا نہیں کیا. مثال کے طور پہ جیسے کوئی کہے کہ اگر میرے اس عمل میں اخلاص نہ ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق. اب آپ کو کیا پتہ کہ اخلاص کسے کہتے ہیں اور آپ کے اس عمل میں واقعی اخلاص تھا یا نہیں تھا؟ اخلاص کی تعریف ہمیں نہیں پتہ، ریا کی تعریف ہمیں نہیں پتہ، ان کی علامات ہمیں نہیں پتہ. اس طرح کے جملے کہہ کر اور اس پر 3 طلاق کو معلق کر دینا یہ انتہائی خطرناک ہے. کہ اگر تو آپ کا اخلاص نہیں تھا اور آپ کو اخلاص کی تعریف بھی نہیں آتی تو 3 طلاقیں پڑ جائیں گی اور بیوی ہاتھ سے گئی. حلالہ کیے بغیر ہو نہیں سکتا. اس لیے ذرا اس میں احتیاط فرمائیے. یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مدرسوں کے لیے چندے جمع کرنے پر مقرر ہوتے ہیں تو وہ جب جا کے چندے جمع کرتے ہیں تو آدھا خود رکھ لیتے ہیں اور آدھا مدرسے کو دیتے ہیں، اور مدرسے والے بھی اس بات کو
جانتے ہیں، لیکن دینے والے نہیں جانتے کہ یہ آدھا رکھے گا اور آدھا وہاں دے گا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جو عاملین زکوٰۃ تھے جو پہلے زمانے میں زکوٰۃ وصولی پر مقرر کیے گئے تھے، انہیں اس جمع شدہ زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ دیا جاتا تھا۔ اسی لیے آپ جب 8 مصارف جو قرآن عظیم میں زکوٰۃ کے بیان ہوئے، اس میں عاملین فی الزکوٰۃ بھی ہیں کہ جو عاملی زکوٰۃ کو جمع کرنے والے تھے، ان میں سے اسی سے حصہ یہی اگر اس طرح کریں کہ کوئی ایک آدمی ہے وہ بالفرض پنجاب سے یہاں پر آتا ہے، کراچی میں اس کی تمام جگہوں پر جان پہچان ہے، مساجد میں جان پہچان ہے، وہ چندہ اچھا جمع کر سکتا ہے۔ اب اس کا آنا، اس کا جانا، اس کا خرچہ تو یہ پہلے وہ طے کر لے، یا تو یوں کریں کہ بھئی ہم آپ کو مثلا 10,000 روپے دے دیں گے، آپ جمع کر کے لائیں، یا یوں طے کر لیں کہ جتنا جمع ہوگا اس کا اتنا % آپ کو ہوگا۔ یہ آدھا تو بہت زیادہ لے رہا ہے وہ، خیر بہرحال 10%، 20%، وہ پھر جتنا بنے گا وہ جمع کریں اور اس کا پھر اس کو دے دیا جائے، اس میں حرج نہیں۔ دینے والوں کو مدرسے میں دینے کا ہی ثواب حاصل ہوگا، جیسے وہ عاملین زکوٰۃ تھے نبی کریم نے بھیجے ہیں اور اسی زکوٰۃ میں سے ان کو بھی حصہ دیا جا رہا ہے، تو دینے والے تو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم نبی کریم کے پاس بھیج رہے ہیں، اس کو تقسیم کیا جائے گا دیگر، لیکن چونکہ وہ مصارف موجود ہے، ایک مصرف ہے اور نبی کریم نے اس میں خرچ کیا۔ اسی طرح جب کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ جو جمع کرنے والے ہیں یہ گویا کہ ان کو دینا بھی وہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے سلسلے میں ایک صحیح مصرف ہے، تو اس لیے کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا اسی طریقے سے کریں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ تم بکری خریدو اور ہمارے ریوڑ میں رکھو، کھلائی پلائی کے پیسے ہم دیں، وہ اس نے کہا کہ میں بلکہ کسی سے کہا تم بکری خرید لو میری، اپنے پاس رکھو، کھلائی پلائی کے پیسے میں تمہیں دوں گا، اور جب بچے ہوئے تو 50% اس میں بانٹ لیں گے، 50% بچے کا عادت تمہاری قیمت عادت، تو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اس طریقے سے یہ جو آپ اس کو دے رہے ہیں نا یہ بکری اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کریں، یہ اجارہ کہلاتا ہے، یعنی آپ اپنی سروس پرووائڈ کریں، مجھے اپنی خدمت دیں تو میں اس کا کچھ آپ کو دوں گا اس نفع کے بدلے میں، اسی کو شرعی طور پر اجارہ کہتے ہیں یا کرائے پر کسی کو رکھنا کہتے ہیں۔ اس میں اجرت متعین کرنا لازم ہوتا ہے، یعنی آپ کھلائی پلائی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کو طے کرنا ہوگا کہ مہینے کا یا سال کا، اگر 5 سال تک رکھتا ہے تو 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ میں آپ کو دوں گا، یعنی پورا کرایہ طے کرنا لازم ہوتا ہے، اور یہ معلوم مقدار ہونی چاہیے، مجہول نہیں۔ مجہول مطلب غیر معلوم۔ اب یہ کہا کہ فرض کر لو اگر اس کے بچے ہوتے ہیں اس میں سے 50% آپ کا میرا اور آپ کا، اب پتہ نہیں بچے ہوتے بھی کہ نہیں ہوتے اور کتنے ہوتے ہیں، اس مجہول چیز کو آپ بطور اجارہ یا اجرت مقرر نہیں کر سکتے ہیں، یہ شرعاً غلط ہے۔ آپ وہی پیسہ طے کریں، اس کے بعد بچے ہوں یا نہ ہوں وہ آپ کا ہیڈیک ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بات کہا کہ اگر فرض کریں وہ بکری مر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بس پھر کیا ہوگا، ختم ہو گیا، پھر کہاں سے تقسیمی کس چیز کی تقسیم کریں گے؟ اس لیے ہاں اس نے اگر آپ نے اس کو دیا اور اجرت طے تھی، مثلا کہ 1 سال بعد میں آپ کو اس کے پیسے دوں گا، 6 مہینے اس نے پالی اور 6 مہینے کے بعد مر گئی، تو 6 مہینے کی اجرت آپ کو دینی ہی ہوگی کیونکہ اس نے سروس پرووائڈ کی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کریں، یہ بچوں وغیرہ کے مسائل نہ کریں، یہ بطور اجرت متعین کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کا مالی نقصان کر دیا، اب اس نے کہا بھی نقصان دو، اس نے کہا میں نہیں دیتا ہوں، تو اس شخص نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ بیٹھا ہے نا، مطلب اس کا یہ تھا کہ اللہ موجود ہے، وہ انصاف کرے گا، تو یہ اللہ بیٹھا ہے نا، یہ کوئی کلمہ کفر تو نہیں ہے؟ دیکھیے کلمہ کفر نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہاں محاورتاً کہا جاتا ہے، ابھی اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو بیٹھا ہے نا، اللہ تو موجود ہے، اللہ انصاف کرے گا، تو بعض چیزیں تو اپنے لفظی اعتبار سے بالکل صحیح ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن بیٹھنے کے اندر شاید یہ شبہ آپ کو پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھڑا ہونا، بیٹھنا یا کسی جگہ کو ثابت کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پر وہ بیٹھنے کا مفہوم وہ لے ہی نہیں رہے، ایک سٹنگ باقاعدہ کہیں عرش الہی پر یا کسی کرسی پر یا کسی مقام پر، بلکہ موجودگی کا، جیسے خود اس نے وضاحت کی ہے، لہٰذا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی کلمہ کفر وغیرہ لازم نہیں آئے گا۔ اور باقی ضمناً یہ کہ جب مالی تاوان کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، اس کے بھی شرعی مسئلے معلوم کریں۔ بعض اوقات مالی نقصان پر تاوان ہوتا ہے، تاوان کا مطلب بدلہ دینا، اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ مجھے ایک اسکوٹر دیتے ہیں، مفتی صاحب میں نے کہا یار میں روڈ سے ابھی ذرا کچھ سودا لے کر آ جاؤں، اسکوٹر دے دیں، آپ نے دے دی، میں روڈ پہ لے کر گیا، کوئی چھین کر لے گیا، تو یاد رکھیں اس کو عاریت کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے چیز دی اور پھر واپس لے لی، اور سامنے والا تھوڑی دیر تک آپ کی اس چیز سے نفع حاصل کرتا ہے اور بعین ہی وہ چیز واپس کرتا ہے، اس کو عاریتاً لینا کہتے ہیں۔
اور یہ جو عاریتاً آپ نے چیز دی ہے یہ اس کے پاس امانت ہے، اور امانت میں اگر ہماری ذاتی کوتاہی نہ ہو اور نقصان ہو جائے تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے کسی کے گھر میں کچھ اپنا پیسہ رکھوا دیا، گولڈ رکھوا دیا، یہ بہنیں خاص طور پہ سنیں، اور ان کے ہاں چوری ہو گئی اور انہوں نے اس پیسے کو ایسے ہی حفاظت سے رکھا تھا جیسے اپنا مال رکھا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں آپ ایک پیسہ نہیں مانگ سکتے ان سے کہ ہم نے تو تمہارے پاس رکھوایا تھا ہمیں دو، بھئی رکھوایا تھا اس نے حفاظت کی ہے، اب اگر چور آ کر لے گئے تو غائب۔ اب آپ کہیں بھئی ہو سکتا ہے جھوٹ کہہ رہے ہوں، جھوٹ کہہ رہے ہوں تو سب سے پہلے تو آپ وہ شخص چونکہ اقرار کر رہا ہے کہ بھی امانت تو تھی لیکن ضائع ہو گئی، اگر آپ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا تو آپ گواہ پیش کریں، اور گواہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس سے قسم کھلوا لیں۔ زیادہ زیادہ یہ ہے کہ اچھا تم خدا کی قسم کھاؤ کہ چوری ہو گئی، اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو بس پھر وہ بری الذمہ ہے۔ پھر بھی اگر جھوٹی قسم کھائی تو یاد رکھیں اللہ دنیا میں بھی آپ کو اس کا بدلہ دے گا، اور ڈے آف ججمنٹ میں تو آپ کو یعنی قیامت کے روز تو اس کا بدلہ دلوائے گا۔ لیکن یہ شرعاً جائز نہیں۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک مالی تاوان کی صورت بنتی ہے لیکن یہ حقیقتاً شرعاً ہے ہی نہیں، تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے میرا نقصان کیا اور اس کے کوئی یہ تاوان دے، کچھ اس کی چٹی بھرے، تو پہلے آپ معلوم کر لیں، پینلٹی لینے سے پہلے معلوم کریں۔ اور باہر کے ملکوں میں تو خاص طور پہ مجھے بتایا کہ جی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وکیل جو ہوتا ہے وہ زیادہ پاؤں پہ پلاسٹر وغیرہ چڑھوا لیتے ہیں اور دیگر معاملات کر لیتے ہیں اور زیادہ پیسے اینٹھ لیتے ہیں ان سے سامنے والے سے، کیونکہ وہاں کیسز خطرناک بن جاتے ہیں تو زیادہ پیسے۔ یاد رکھیں یہ جو آپ کر رہے ہیں دھوکہ دہی اور اس طرح کر رہے ہیں، اس پہ بہت شدید آخرت کے اندر آپ کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا بریک ہے، یقیناً آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ کوئی اگر ٹیچر ہو اور وہ اپنے شاگردوں کو امتحان کے قریب کچھ مدد فراہم کرے، آن لائن پڑھانا ہے، تو اس کا یہ پڑھانا جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیں اگر تو وہ ٹیچر خود اپنے ہی مضامین طرح ریپیٹ کروا رہے ہیں یا کسی دوسرے ٹیچر کے مضامین ریپیٹ کروا رہے ہیں اور ان کو ٹیچر کو خود یہ نہیں پتہ کہ امتحان میں کیا کچھ آئے گا، اس کا کوئی ان کا آئیڈیا نہیں ہے، یا تھوڑا بہت ہے لیکن خاص نہیں پتہ کہ یہ آئے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو اساتذہ کرواتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ٹیچر ان کو آئیڈیا ہے کہ ایگزام میں کیا کیا آ سکتا ہے، جیسے ڈسکس ہوتے ہیں ٹیچرز آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں سٹاف روم میں، اور انہی چیزوں کی تیاری کروائیں، یا پھر خاص طور پر اگر انہوں نے کوئی پیپر بنایا اس پیپر کی تیاری چپ چاپ کروا رہے ہوں، تو لازم سی بات ہے کہ پھر تو یہ چیٹنگ ہی کروا رہے ہیں، پھر تو یہ ایک امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ امتحان سے پہلے پیپر آؤٹ کرنا یا پیپر کے خاص سوالات کے بارے میں کوئی ہنٹس فراہم کر دینا، یہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ ایسے استاد اگر ویسی کر رہے ہیں تو یہ ہمدردی ان کو آخرت میں بہت مہنگی پڑے گی، اور اگر یہ پیسے لے کر اس طرح کی مدد فراہم کر رہے ہیں تو یہ پیسے ان کے لیے کسب خبیث ہے۔ یہ امانت میں خیانت کر کے جو پیسہ حاصل ہو، کسب خبیث کا مطلب یہ ہے کہ ان کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر واپس نہ کر سکیں جیسے مکس ہو جائیں تو پھر بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا پڑے گا، یہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ٹیچرز کو چاہیے کہ بچوں کو مطلب آپ اگر خود امتحان کا پیپر بنا رہے ہیں تو قطعی طور پہ بچوں کی امداد نہ کریں، یا پھر جتنا سلیبس ہے اس کے اندر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مخصوص کویسچنز، وہ بھی والا نہیں جو امتحان میں آپ کہہ دیں بھئی یہاں سے یہاں تک حصہ پڑھیں، یہاں سے یہاں تک پڑھیں، یہاں سے یہاں تک پڑھیں، یہ ویری امپورٹنٹ ہے، پھر بچے خود تیاری کریں۔ اسی سے تو ہمارے ہاں کھوکھلا پن پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے خاص بس سوالات کی تیاری کر کے اور پیپر پاس کرنے کے چکر میں علم سیکھتے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایسے دینی مدارس میں جو بچے یہ بورڈ کے ایگزام کی تیاری کو بنیاد بناتے ہیں ان کا علم کبھی پختہ نہیں ہوتا کہ جی وفاق المدارس میں یا تنظیم المدارس کے خالی ایگزام دینے کے لیے تیاری کر لی، ان میں جو پیپر بن کے آتے ہیں ان کا حال سب کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ مطلب بعض اوقات پورا نہیں پڑھتے، وہ صرف سال کے آخر میں ان کی تیاری کر کے ایگزام دے لیتے ہیں، تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ علم کو علم سمجھ کے پڑھنا چاہیے، پھر آپ میں سائنسدان بھی نکلیں گے، اچھے سیاستدان بھی نکلیں گے، اچھے محققین بھی نکلیں گے، جیسے ہمارے پہلے بزرگان دین ہوتے تھے۔ اب ہم علم پڑھنے کے بعد بھی ہمارا بچہ فارغ ہوتا ہے تو جو اس نے امتحان کی تیاری کی ہوتی ہے بعض اوقات وہ تو ذہن میں ہوتا ہے، باقی تمام چیزیں اس کے ذہن سے محو ہو چکی ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے سب کو نظر انداز کیا ہوتا ہے۔ ان کا مقصود امتحان دینا، سرٹیفکیٹ حاصل کرنا، اس کی بیس پہ جاب کرنا، باقی علم کو چھوڑو۔ اس سے ہی ہمارا نقصان ہوا ہے بہت زیادہ، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ اس کو کہتے ہیں ہم پاکستان کی کریم ہے، وہ کریم یہاں رہتی نہیں ہے، وہ کریم باہر نکل جاتی ہے۔ باقی بچے جو ہیں جو بغیر کریم والے ہیں
وہ سب اسی طرح کے سے صرف امتحان کے پیش نظر کر رہے ہوتے ہیں، اور میں نے تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ ڈگری بیس کے اوپر تو بہت ہی کم جاب ملتی ہے، پھر بیچارے ادھر ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ بس وہ آپ نے علم کو صحیح طرح پڑھا ہوتا تو پھر آپ کو کچھ فائدہ ہوتا، لیکن ایسا عمومی طور پر ہوتا نہیں ہے۔ یہ یو ایس اے سے ایک بہن نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں تھینکس گیونگ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ ہوتا یہ کہ کھانا ہوتا ہے، کہتے ہیں تھینکس گیونگ کے نام پر آئیے آپ کھانا کھائیں، اس میں اگر سارے صرف مسلمز ہوں اور کوئی خرافاتی معاملہ نہ ہو تو اس طرح اس کو سیلیبریٹ کرنا کیسا ہے۔ اور پھر انہوں نے مجھے ویکیپیڈیا کی وہ بھی بھیجی تھی، پھر انہوں نے خود بھی یہ لکھ دیا کہ یہ اصل میں تہوار یوں شروع ہوا تھا کہ جب کوئی کسان لوگ ہوتے تھے، فصل کے اندر اچھی پیداوار آتی تھی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بطور شکرانے کے طور پہ آپس میں کھانا کھلاتے تھے اور اس کو تھینکس گیونگ کا نام دیتے تھے۔ تو یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل مسلمان بھی یہ کر سکتا ہے۔ غیر مسلمین کی طرف سے اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ان کا مذہبی شعار نہ ہو، مذہبی شعار کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اختیار کریں تو سامنے والا آپ کو کافر سمجھے، جیسے آپ گلے میں سلیب ڈال کر آ رہے ہوں سامنے سے، تو انڈرسٹوڈ لوگ سمجھیں گے کہ آپ کرسچن ہیں، غیر مسلم ہیں۔ اور اسی طرح ہندوؤں کی کوئی چیز ہے یا سکھوں کی کوئی خاص چیز ہے جو آپ اختیار کریں کہ دور سے دیکھنے میں آپ وہی لگیں، یہ ہمارا مذہب ایک تو منع کرتا ہے۔ دوسرا، کوئی کسی قوم کا مذہبی نہ ہو لیکن قومی شعار ہو۔ قومی شعار کا مطلب کہ اس کا مذہب سے تعلق تو نہیں، لیکن اتنا اس قوم کے ساتھ وہ خاص چیز ہو کہ جب اس کو دیکھیں تو آپ کا ذہن فوراً سے غیر قوم کی طرف چلا جائے۔ جیسے بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریز آئے تھے تو وہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، ان کی وردی تھی، یا وہ نیکر پہنتے تھے، فوجیوں کو پہناتے تھے، تو دور سے اگر کوئی سامنے سے آ رہا ہوتا تو سمجھ جاتے تھے کہ یا تو یہ انگریز ہے یا انگریزوں کا غلام ہے کوئی خاص طور پر۔ باقی مسلمان یا جو ہندو حضرات تھے وہ تو نہیں پہنتے تھے ایسی چیزیں، لیکن پھر یہ بعد میں آہستہ آہستہ رائج ہو گیا۔ تو وہ اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں یہ قومی شعار تھا اس زمانے میں انگریزوں کا، کہ دیکھیں تو فوراً انگریز کی طرف ذہن چلا جائے۔ تو بس یہ دو چیزیں نہ ہوں پھر آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اب جیسے اس میں یہ کوئی کسی قوم کا قومی شعار نہیں ہے، ہمارے یہاں پاکستان میں تو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا اس کو، آپ کے وہاں اگر یہ معروف ہے بھی تو بہرحال آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نہ کسی قوم کا قومی شعار ہے اور نہ حقیقتاً یہ کوئی مذہبی شعار ہے۔ عام طور پہ کھانا تو ہم بھی کھلاتے ہیں، آپ اس نام پہ کھلا سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو گزارش یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں ہر قوم کے کچھ تشخص ہوتے ہیں، کچھ ان کی علامت ہوتی ہے، کچھ پہچان ہوتی ہے۔ آپ اس پہچان کو اپنے بچوں کے اندر پختہ کریں۔ اگر آپ ان چیزوں کو سیلیبریٹ کریں گے، ہم آپ کو جواز یا عدم جواز کا ہی فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ اثرات بچوں کے ذہنوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ جب آپ وہاں کے معروف کسی ایک ایونٹ کو اختیار کر کے اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں جس کا حقیقتاً مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، تو بچوں کا ذہن بنتا ہے کہ دوسرے ان کے ایونٹس کے اندر بھی ہم شریک ہو سکتے ہیں اور دیگر معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح آپ تو چلے جائیں گے، پھر اولاد نے کچھ یہاں سے لیا، پھر یہ اگلی نسلوں کے اندر اور غیر محتاط ہوں گے، اس سے اگلی نسلیں اور غیر محتاط ہوں گی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر دوسروں کے مذہبی شعار بھی اختیار کیے جائیں گے، اور مسلمان کی اپنی شناخت اور پہچان بالکل ختم ہو جائے گی۔ آپ کوشش حتی الامکان یہ کریں کہ اپنے گھر میں کھانا کھلانا ہے نا آپ کو، کسی اور مذہبی نام پہ کھلا لیں، ایصال ثواب کے نام پہ کھلا لیں، ویسے چلے آئیں جی، خوشی بڑھے گی، پیار محبت ہوگا۔ تو یہ باقی جائز ہے، میں نے آپ کو سمجھا دیا، لیکن اس کے منفی اثرات اذہان کے اوپر، ذہنوں پر اور بچوں کی تربیت پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ آج بچہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر وہاں کے غیر مسلمین کے کوئی سیلیبریشن کے ساتھ اسی طرح کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، کل جب وہ کالج یونیورسٹی میں ہوگا نا، اس کو دوست وغیرہ لے جائیں گے غیر مسلمین، ان کے ساتھ ساتھ وہ مذہبی تہوار کے اندر بھی شریک ہوگا۔ اور پھر اپنا مذہب تو ہمیں پتہ ہی ہے، جتنا ہم سکھاتے ہیں اپنا مذہب کو، کہ اپنے مذہب کی بنیادیں نہیں پتہ ہوتی، اور ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں صاحب میں فلاں مذہب کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کیا سورسز ہوں گی۔ تو میں دائرہ دم میں رہ کے کہتا ہوں اپنا مذہب کبھی آپ نے سیکھا ہے؟ پورے قرآن کو آپ نے پوری زندگی گزر گئی، ایک دفعہ بھی ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھا، آپ کے گھر میں کوئی حدیث کی کتاب موجود نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کوئی کتاب آپ نے آج تک نہیں پڑھی، اور آپ ہیں بہت پکے مسلمان اور چاہتے ہیں کہ دوسرے کے مذہب کو جانیں۔ اپنا مذہب تو جان لیں تاکہ وہ تعلیمات آپ کے ذہن میں ہو کہ جب دوسرے کے مذہب کو جاننے کی طرف آئیں اور اس سے کچھ منفی اثرات آپ کی طبیعت یا آپ کے ذہن پہ مرتب ہونے لگے تو آپ کے ذہن میں موجود آپ کے مذہب کی تعلیمات اس کو روک دیں، اس کے منفی اثرات آپ کی ذات تک نہ پہنچ پائیں، ورنہ نتیجہ نکل رہا ہے، باہر کے لوگ میری اس کی تائید کریں گے کہ بہت سے بچے غیر مسلم ہو گئے، ایسے لوگوں کے ساتھ چلے گئے جو بے دین ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی مذہب ہی نہیں مانتے ہم۔ یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب آپ اپنے گھروں کے اندر ایک مذہبی ماحول نہیں بناتے بلکہ دوسروں کے ماحول کو لا کر اور جواز اور عدم جواز کے فتوے لے کر کہ یہ جائز تو ہے شروع کر دیتے ہیں، اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے یہ ذرا دیکھنے ہوں گے۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔
یہ کہتے ہیں کہ FSC کے امتحان میں پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں، تو یہ پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، یہ جو ممتحن ہوتا ہے جنرل وغیرہ چیک کرتا ہے یا نمبر دیتا ہے، اس کو سفارش کرتے ہیں، بچوں کو پریکٹیکل کرواتے ہیں لیکن سفارش کروا کے نمبر لگواتے ہیں۔ تو یہ سفارش کر کے نمبرنگ کروانا کیسا ہے، اور کہا یہ انہوں نے لکھا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ممتحن کو سفارش نہ کروائیں تو کبھی پورے نمبر نہیں دیتا۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ اس طرح بالکل صحیح نہیں ہے۔ اب یہ تو میں حسن ظن قائم ہی نہیں رکھ سکتا ہوں کہ بہت ہی اچھا پڑھنے والا ہے اور آپ کہتے ہیں جی اس کے 23 نمبر تو آئیں گے لیکن سفارش کر کے 25 کروا دو، یہ تو نہیں ہوگا۔ یہ نکمے اور نکھٹو قسم کے بچے ہوتے ہیں، اور جب بچوں کا ذہن یہ بن جائے کہ ہمارا ادارہ سفارش کر کے ہمیں نمبر دلوا دے گا، اس کے بعد کیا وہ بچے تیاری کریں گے اور محنت کریں گے؟ اس طرح کی سفارشوں سے نمبر حاصل کرنے کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ بچوں کو آپ صحیح سکھائیں، ان کو جانے دیں۔ اگر وہ ممتحن جان بوجھ کر نمبر کم کرے کہ مجھے پیسے نہیں ملے یا سفارش نہیں کی تو میں نمبر کم دوں گا، تو بروز قیامت یاد رکھیں جتنے ٹیچر پیپر چیک کرتے ہیں بچوں کی کاپیاں اور اسی طریقے سے پریکٹیکلز کے نمبر دیتے ہیں، آپ نے ایک نمبر بھی اگر کم دیا بروز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑے گا۔ یہ آپ نے امانت میں خیانت کی، آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے آج تک کاپیز چیک نہیں کی۔ بہت سے حوالے ہوتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں، یعنی جیسے بورڈ کے ایگزامز ہوتے ہیں تو پھر ہمیں آفر ہوتی ہے، بعض اوقات ہوئی ہے، اب تو نہیں ہوتی، کہ آپ یہ پیپر چیک کر لیں۔ بھائی میں نہیں کر رہا ہوں پیپر چیک، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو کر رہے ہیں، میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کر رہے ہیں یا آپ یہ گمان کریں کہ وہ ضرور کوئی خیانت کر رہے ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر انہوں نے دیانت داری کے ساتھ کیا اور خدا نخواستہ کوئی مسٹیک ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ لے لیتے ہیں اور جان بوجھ کر خیانت کرتے ہیں، جلدی وہ دیکھا نہیں، ہاں پورا لکھا ہوا ہے، یہ صفحہ پڑھا بھی نہیں، اتنی کاپیز ہوتی ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے ریویو پر کروایا جاتا ہے اور اس میں بعض کو 20 نمبر 50 نمبر بڑھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ 2 صفحے پلٹ دیے، پتہ ہی نہیں بچے نے کیا لکھا ہے کیا نہیں، اور ٹھوکا ٹھاکے لگائی ہوتی ہے بعض اوقات۔ اس طرح کے جو حضرات ہیں میں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ پیسے لے کے نمبر دینا یا ویسی مطلب کہ سفارش پہ نمبر دینا، اور ورنہ بے توجہی سے چیک کر کے کم نمبر دے دینا، ایک نمبر بھی کم ہوتا ہے، بعض اوقات بچوں کے آگے ترقی کے چانسز رک جاتے ہیں، تو کیا مطلب آپ کو چھوڑ دیا جائے گا میدان محشر میں آپ کی اس غفلت کے اوپر؟ آپ کو سخت پکڑا جائے گا وہاں پر، جو آپ نے دل آزاریاں کی ہیں کم نمبر چیک کر کے، اس کا حساب دینا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، میں گزارش کرتا ہوں آپ ہمارا یہ پروگرام احکام شریعت پابندی سے دیکھیں۔ جمعہ ہفتہ 8 سے 9 تقریباً یہ 2 دن پروگرام آتا ہے لائیو، کبھی نہیں آتا، جیسے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں تو یہ پروگرام کینسل ہوتا ہے، لیکن سٹارٹ رہے گا۔ اور اگر آپ نہ دیکھ سکیں تو پھر آپ یوٹیوب یعنی لائیو نہ دیکھ سکیں تو یوٹیوب پہ جا کر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خود بھی دیکھنے، دوسروں کو ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔